السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس قیمتی ہفتے کی ریسرچز کے ساتھ۔ یہ ہفتہ سبھی پلانٹس پر، سبھی سٹارز پر بہت اچھے اثرات ڈال رہا ہے، لیکن آپ پر اس کی جو افیکٹیوٹی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہفتہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ 8 نومبر سے 14 نومبر تک ہے۔ پہلی تبدیلی 10 نومبر کو آپ کو محسوس ہوگی جب مرکری اپنے نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا۔ مرکری آپ کے پہلے 12th ہاؤس میں تھا، اب وہ 1st ہاؤس میں آ جائے گا، یہاں سے اس کے ایک پازیٹیو سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ مرکری کے پہلے دور میں پہلے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے آپ ایک ایسے ٹائم کو انجوائے کریں گے جس ٹائم میں عقلی فیصلے ہوں گے، کانسنٹریشن کے ساتھ ہوں گے، سکسیس سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ کی ذات زیادہ افیکٹو ہوگی، آپ کی باتیں زیادہ ڈومینیٹ کریں گی، آپ کے پلانز زیادہ ایکوریٹ ہوں گے، آپ کا ویژن زیادہ ہائی ہوگا، آپ کی لرننگ کیپیسٹی بڑھے گی، اینڈ اسی مرکری کی وجہ سے آپ ایگزامز میں سے آرام سے گزر سکیں گے۔ مائنڈ اسکلز کے شارپ ہو جانے سے جو ادروائز ایڈوانٹیجز ملتے ہیں وہ بھی میسر آئیں گے۔ مرکری مائنڈ اسکلز کو شارپ کرے گا، تو مائنڈ اسکلز کی شارپنیس رشتہ داری میں کام آئے گی، مائنڈ اسکلز کی شارپنیس پلاننگ میں کام آئیں گی، پبلک کو ڈیل کرنے میں کام آئے گی، ڈیلز بنانے میں کامیابی ہوگی، تحریری معاملات میں آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے، رسپانسبلٹی آپ اچھی نبھا سکیں گے۔ تو صرف ایک مرکری کے اچھے ہونے سے زندگی کے ہر ہی شعبے میں کمپلیٹ سرکل میں آپ کو فوائد ملیں گے۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اسکارپیوز، بات یہ ہے کہ جس ہاؤس میں مرکری انٹر ہونے لگا ہے اس ہاؤس میں 22 اکتوبر سے سن آلریڈی میسر ہے۔ مرکری اور سن کی آپس میں اچھی خاصی دوستی ہے۔ اگر مرکری ایک جرنل سے ایڈوانٹیج کا ریپریزنٹیٹیو تھا تو سن کے ساتھ مرج ہو کر 3 ٹائمز ایکسٹرا ریوارڈز دے سکتا ہے۔ ہیلدی اسکارپیوز کو، پلان فل اسکارپیوز کو، ایموشنل اسکارپیوز کو، اینڈ اسٹرگل یا ایفرٹ جو اسٹرانگ ایفرٹس کرتے ہیں ان اسکارپیوز کو یہ زیادہ ایڈوانٹیج دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب ورتھ آپ کی ہے، ابیلٹیز آپ کی ہیں، پلاننگز آپ کی ہے کہ آپ اس گولڈن ٹائم سے کتنا فائدہ لے لیں۔ یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ دوسری خبر اس سے بھی بڑی ہے۔ مارس آپ کی نیچر کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ مارس آپ کی اسکلز کو پالش کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، گروتھ دیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے اینڈ میچور کرتا ہے۔ تو مارس آپ کے ہاں اس وقت وہ ایریز ہاؤس میں ہے، تو آپ کے لیے وہ 6th ہاؤس بنتا ہے، وہ آپ کے 1st ہاؤس کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے اور 6th ہاؤس میں اس وقت ڈائریکٹ ہو جائے گا 14 تاریخ کو، جب یہ ویڈیو ملے گی اس سے کچھ دن کے بعد۔ اب مارس کے ایڈوانٹیجز سنیں۔ مارس از یور نیچر، مارس از یور اسکل فیول، مارس از یور ہیلتھ، مارس از یور مائنڈ اینڈ فزیکل اسٹیمنا، مارس از یور پرسنالٹی، مارس از یور ریلیشن ود دا گورنمنٹ، ریلیشن ود یور باسز، ریلیشن ود یور کولیگس، اور یہ سب پازیٹیو ہو جائیں گے۔ مارس کے طاقتور ہونے سے تمام اسکارپیو کھلاڑی، بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی مرض اگر آپ کو تھی تو وہ ریڈیوز ہوگی، اسٹیمنا انہینس ہوگا، کمپٹیشنز کو ون کریں گے، آسان ہوں گے، ڈیسیجنز آسان ہوں گے، بریوری بڑھے گی اور ٹائملی ڈیسیجن لے پائیں گے۔ اینڈ مارس از شارٹ کٹ، مارس کی وجہ سے ایسے وے آؤٹس ملیں گے جو کم ٹائم میں زیادہ فوائد کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ مرکری اور مارس کیونکہ اس ہفتے کی چینجز تھی تو میں نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا۔ وینس جو ہے وہ آلریڈی پچھلے ہفتے سے ہی اچھی فارم میں ہے، اینڈ وینس آپ کے 12th ہاؤس میں، اور 7th ہاؤس کو بھی وہ رول کرتا ہے۔ 12th ہاؤس اس کا ذاتی گھر ہے، اور یہ بات میں نے پہلے ہی بول دی تھی کہ 12th ہاؤس میں جو بھی کوئی پلانٹ جاتا ہے وہ موسٹلی نیگیٹو ہو جاتا ہے، بٹ کیونکہ 12th ہاؤس آپ کا لبرا ہاؤس بنتا ہے اور وینس لبرا کو رول کرتا ہے، تو آپ کو وہاں ایڈوانٹیج ملیں گے، روحانی طرز کے، پلیجرز کی طرز کے، اپنی ذات میں تبدیلی کی طرز کے، ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی طرز کے، رومانوی اچیومنٹس کے، یہ میسر آئیں گے۔ سیٹرن اور جوپیٹر
पिछले 7 साल की सबसे अच्छी पोजीशन 3rd हाउस में है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिसंबर तक इधर ही रहेंगे एंड उसके बाद वो इससे भी अच्छी फॉर्म में चले जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मैक्सिमम अंदाज से एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स एवरेज अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब कोई कमज़ोर या बीमार स्कॉर्पियो ही होगा कि कामयाबी हासिल ना कर पाए। जो सेहतमंद स्कॉर्पियोज़ हैं, टारगेटफुल स्कॉर्पियोज़ हैं, मिशनफुल स्कॉर्पियोज़ हैं, एफर्टफुल स्कॉर्पियोज़ हैं, मेरी उनको प्रेडिक्शन है, बशारत है कि वो कामयाब हो ही जाएंगे। अगर उनको प्रॉपर मेहनत करते हुए अपना बर्थ स्टोन ओपल या ब्लू सफ़ायर पहने हुए अगर सूरह शम्स वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को तिलावत करते हैं और फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें पर्सनल चार्ट की ज़रूरत है। उसकी फाइंडिंग्स हो पाएंगी कि प्रॉब्लम है कहाँ असल में। अदरवाइज़ जो जनरल थ्योरीज थी टाइम की एंड रेमेडीज़ की वो तो आप कर ही रहे। उसके बावजूद अगर कंप्लेंट्स हो तो फिर इन नंबरों पर रब्ता कर लीजिए, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल डायग्नोसिस के लिए, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, मैं अक्सर इस बात का जिक्र कर चुका। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने महदूद से टाइम में एलेबोरेट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़्यादातर तिश्नगी इन 2-4 बातों से पूरी हो गई होगी। तफसील से डिस्कस करना चाहें तो फिर आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आखिरी बात, अगले हफ्ते 2 चेंजेस फिर आएंगी। वीनस नेक्स्ट हाउस में जाएगा, सन भी नेक्स्ट हाउस में जाएगा। उसकी वजह से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर, आपके डिसीजंस पर बड़े रीडेबल चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस किस नौयत के होंगे वो तफसील अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते स्कॉर्पियोज़, मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अगर आप एस्ट्रोलॉजी लवर हैं और इस चैनल पर नए हैं तो यकीन कर लीजिए यहाँ आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। आपका चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए मुफीद होगा और आपकी ये मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई की वजह भी बनेगी, मेरी भी, मेरी टीम की भी। और मुझे कम से कम कई साल हो गए आपसे ये दरख्वास्त करते हुए कि हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, इल्म के इजाफ़े के लिए और ज़िंदगी की दीगर कामयाबियों के लिए। आपकी दुआएं न सिर्फ़ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है एंड वो जोश और जज्बा भी पैदा करती हैं आपकी दुआएं कि हम बर वक्त रिसर्च करके आपको वीडियो टाइमली पहुंचा देते हैं। तो दुआ ज़रूर किया करें। आपसे बहुत आजिज़ाना अंदाज से दुआओं की दरख्वास्त है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।